بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنے سے باہر کوئی خدا یا کوئی سچائی نہیں ملے گی، اس کے بیج ہمارے اندر ہے اور وہ اگیں گے، لیکن وہ تبھی اگ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، اور وہ تبھی بڑھیں گے جب ہم پیاس کی آگ اور پیاس کی گرمی پیدا کر سکیں گے۔ ہم جتنا لامحدود بہتر اور سچ کی تمنا کرتے ہیں، اتنا ہی ہمارے ذہن میں چھپے ہوئے وہ بیج جو بہت بڑے اور عظیم بن سکتے ہیں، وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں، اور ان میں پھوٹ پڑنے کا امکان اور پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بھی تم میں خدا کو پانے کا خیال آئے، جب بھی سکون اور سچائی کا خیال آئے، تو یاد رکھے کہ آپ کے اندر ایک بیج پھوٹنے کو بیتاب ہے۔ یاد رکھے کہ آپ کے اندر ایک دبی ہوئی خواہش جاگ رہی ہے۔ یاد رکھے کہ آپ کے اندر کوئی اہم تحریک چل رہی ہے۔ ہمیں اس تحریک کا خیال رکھنا ہوگا، اس تحریک کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ بیج کا انکر بننا کافی نہیں ہے، بہت سے دوسرے تحفظات ضروری ہے، اور بیج کو انکر بننے کے لیے بیج کی گنجائش ہی کافی نہیں، بہت سی دوسری سہولتیں بھی ضروری ہے۔ زمین پر بہت سے بیج پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت کم بیج درخت بن پاتے ہیں۔ ان میں صلاحیت تھی، وہ بڑھ سکتے تھے، اور ہر بیج سے لاکھوں بیج پیدا ہو سکتے تھے۔ ایک چھوٹے بیج میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس سے پورا جنگل اگ سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے بیج میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس سے پوری زمین میں پودے اگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اتنی بڑی صلاحیت، اتنی بڑی طاقت والا بیج فنا ہو جائے اور اس سے کچھ نہ اگے۔ یہ ایک بیج کی صلاحیت ہے، اور انسان کی صلاحیت اس بیج سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی بڑی زبردست ترقی ایک ہی بیج سے ہو سکتی ہے۔ اگر پتھر کے چھوٹے ٹکڑے کا ایٹم پھٹ جائے تو بڑی توانائی پیدا ہوتی ہے، عظیم طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کی روح اور انسان کے شعور کا ایٹم تیار کیا جا سکتا ہے، اگر اس سے پھٹا جا سکتا ہے، اگر اسے تیار کیا جا سکتا ہے، تو جو قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہے، اس قوت اور توانائی کے نور سے جس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اسے خدا کہتے ہیں۔ ہمیں خدا کہیں نہیں ملتا، لیکن وہ توانائی جسے ہم اپنے دھماکے سے جنم دیتے ہیں، اپنی ترقی کے ذریعے، اسے خدا کہتے ہیں۔ جب انسان خدا، سچائی اور سکون کی تلاش میں نکلتا ہے، تو عام طور پر وہ ان کو اپنے سے باہر آسمانوں میں یا کسی مذہبی کتاب میں یا کسی مذہبی ڈھانچے میں تلاش کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا یا حقیقت ہمارے باطن میں موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک بیج ہے جو اگر مناسب ماحول، محبت، پیاس اور جد و جہد کے ساتھ پرورش پائے تو وہ بیج خدا کے تجربے میں بدل سکتی ہے۔ یہی بیج ہمارے شعور اور روحانی ترقی کا مرکز ہے، ارتقاء کا مرکز ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی جانوں میں ہم موجود ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ آیت اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ خدا کو پانے کے لیے ہمیں باہر نہیں بلکہ ہمیں باطن میں جھانکنا ہوگا۔ بیج کی مثال، بیج ایک ایسا استعارہ ہے جو انسانی صلاحیت اور روحانی قوت اور خدا کی تلاش کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ بیج کے اندر پورے درخت کی صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اسے زمین، پانی، روشنی اور وقت میسر آ جائے تو وہ عظیم درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی خدا کا تجربہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان میں خدا کی پیاس ہو، اس کے پیاس کو آگ میں بدلا جائے، یعنی وہ سچی طلب بنے، ذہن اور دل کو پاک کیا جائے تاکہ اندرونی بیج پھوٹ سکے اور مناسب ماحول، مناسب رہنمائی اور مناسب انداز اس کو میسر کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ حدیث اس بات کا اعلان کر رہی ہے
کہ خدا کی پہچان باطن سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ شاید یہ میرے رب ہو، لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو انہوں نے کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، انہیں رب نہیں مانتا۔ آخرکار انہوں نے اپنے رب کو کس روشنی سے پہچانا؟ جب ظاہر میں دیکھا تو انکار کر دیا، تو جس روشنی سے انہوں نے رب کو پہچانا وہ اندر کی روشنی تھی، وہ دل کی روشنی سے پہچانا۔ یہ واقعہ اس تلاش کی علامت ہے جو ہر انسان کے اندر جاری ہے۔ جب ہم باہر کی چیزوں سے مایوس ہوتے ہیں تب اندر کا بیج حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ بیج کے اندر اس اگنے کی صلاحیت جو کہ بیدار ہوتی ہے۔ روحانی پیاس وہ قوت ہے جو بیج کی زمین میں جڑ پکڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ پیاس وہ قوت ہے جو بیج کو زمین میں جڑ پکڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو روحانی پیاس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہی اسے خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ پیاس عبادت، مراقبہ، ریاضت اور فکر و تدبر سے بڑھتی رہتی ہے۔ پیاس کا قرآن کس طریقے سے بیان کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ یہ آیت انسان کو اپنی پیاس، جد و جہد اور روحانی ترقی کے ذریعے خدا کی طرف بڑھنے کی دعوت دے رہی ہے۔ جیسے ایک کسان اگر بیج زمین میں ڈال کر اسے پانی نہ دے اور اس بیج کو دھوپ نہ ملے اور اس کو وقت نہ دے تو بیج کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں اگے گا۔ اسی طرح اگر انسان اپنے اندر چھپے روحانی بیج کو وقت، دعا، ذکر، فکر اور پیر کامل کی تعلیم و تربیت سے محبت وغیرہ کے ساتھ اگر اس کو دیکھ بھال نہ کرے تو وہ بھی کبھی خدا کے تجربہ میں نہیں بدل سکتی، وہ بھی یوں ہی مرجھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جیسے ایک مٹی کا دیا جب تک اس میں بتی نہ ہو اور بتی میں آگ نہ ہو وہ روشنی نہیں دے سکتا۔ بتی ہمارے اندر کی پیاس ہے اور آگ وہ روحانی تڑپ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ خدا کو جاننا یا ماننا کافی نہیں۔ لوگ صرف خدا کو جان لیے، سنے ہیں لوگوں سے اور اس کو جان لیے اور سمجھتے ہم مان رہے ہیں۔ خدا کو جاننا یا ماننا کافی نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ خدا کا تجربہ کیا ہے کیا، اور اگر یہ تجربہ صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان مکمل طور پر خودی سے خالی ہو جائے، جب اس کا وجود فنا ہو کر حقیقت میں ڈل جاتا ہے، تب اس کا وجود فنا ہو کر حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ جیسے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت نہ دینا، اگر میں جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دینا، لیکن اگر میں صرف تیری ذات کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنی قربت عطا فرما۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا بیج خدا کے تجربے میں پھوٹتا ہے۔ یہ دھماکہ ایٹم بم کی طرح نہیں بلکہ نور کا دھماکہ ہوتا ہے، جہاں انسان خدا کے ساتھ وصل پا جاتا ہے۔ نتیجہ خدا کوئی مخلوق نہیں، نہ کوئی باہر بیٹھا بادشاہ۔ خدا انسان کے اندر چھپی ہوئی وہ توانائی، وہ قوت اور وہ طاقت ہے، وہ پیاس ہے، وہ حرکت ہے جو اسے خدا کے تجربے کی طرف لے جاتی ہے۔ خدا کا تجربہ کرنے کی جو صلاحیت ہے انسان میں، وہ بیج جو ہمارے شعور میں دفن ہے، جب وہ پھوٹتا ہے تو سچائی، سکون اور معرفت اور محبت کے پھول کھلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے باطن کو بیدار کرنا ہوگا، اپنی پیاس کو خوب بہت شدت دینا ہوگا تاکہ ہم خدا کے تجربے تک پہنچ سکیں۔ یاد رکھیں آپ کے اندر ایک بیج پھوٹنے کو بےتاب ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ایک دبی ہوئی خواہش جاگنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر کوئی اہم تحریک، ایک عظیم حرکت، ہلچل چل رہی ہے۔ اس تحریک کا ساتھ دیجئے اسے اور اس تحریک کو پالے، اسے سینچے اور اس کے پھل کا ذائقہ چکھنے کے لیے خود کو تیار کرے۔ یہی روحانی سفر ہے، یہی خدا کا تجربہ ہے۔ خدا کہاں ہے؟
ایک روحانی منطقی اور قرآنی تحقیق. انسان ہمیشہ سے سچائی، سکون اور خدا کی تلاش میں رہا ہے. کچھ نے اسے آسمانوں میں ڈھونڈا، کچھ نے بتوں میں، کچھ نے کتابوں میں، کچھ نے درویشوں کی خانقاہوں میں. لیکن ایک سوال ایسا ہے جو ہر سچے متلاشی کے ذہن میں ابھرتا ہے: کیا خدا واقعی باہر کہیں موجود ہے یا وہ ہمارے اندر پوشیدہ ہے؟ بیج کی مثال سے سمجھیے. بیج کی تمثیل اور انسان کی باطنی امکان. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفسوں میں ہماری نشانیاں موجود ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ آیت اس سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کے اندر وہ بیج موجود ہے جو حقیقت اور خدا کے تجربے تک پہنچا سکتا ہے. یہ بیج انسان کے اندر ہی موجود ہے. یہ بیج کیا ہے؟ یہ بیج آپ کی روح ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے ہے، انسان میں پھونکی گئی ہے، انسان میں رکھی گئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر جب میں نے اسے درست کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی. روح خدا کی طرف سے آنے والا وہ نور ہے، وہ بیج ہے جو انسان کو اپنی اصل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پیاس کی آگ، طلب کی حرارت، پانے کی شدت. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یہدی الیہ من اناب، یعنی وہ اس کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو منزل کی طرف راستہ چلواتا ہے جو چلنا چاہتا ہے اور چلنے کے لیے تڑپتا ہے، اور جو چلنے کے لیے نہیں تڑپتا اس کے لیے نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے یہدی الیہ من اناب، وہ اپنی طرف ان کو راستہ دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹتا ہے، جو اس کی طرف لوٹتا ہے. طلب، پیاس اور رجوع وہ پہلی کنجی ہے جو بیج کو پھاڑنے والی حرارت پیدا کرتی ہے. پیاس کے بغیر، اب تو بیج ہے یہ پتا چل گیا، اب اس کو یہ قرآنی آیتوں سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسا پہنچنا ہے. تو طلب، پیاس اور رجوع وہ پہلی کنجی ہے جو بیج کو پھاڑنے والی حرارت پیدا کرتی ہے. پیاس کے بغیر پانی کی قدر ممکن نہیں. پیاس ہی وہ حرارت ہے جو باطنی بیج کو ابارتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اپنے دل کو زندہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلصین میں شمار ہوتا ہے. دل کی زندگی طلب صادق سے جڑی ہے، دل کی زندگی سچائی سے جڑی ہے، صدق سے جڑی ہوئی ہے. پھر اسی کے بعد یہ ایک پیاس کے بارے میں تھا. اب پھر انسان کے اندر خدا کے صفات کا ظہور، اس کے تجربہ کیسا ہوگا؟ انسان کے اندر خدا کی صفات کا ظہور. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ جب انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ظاہر ہونے لگتا ہے، جیسے رحمت، عدل، علم اور صبر وغیرہ صفات. یہ صفات انسان کو مخلوق میں خدا کی نشانی بنا دیتے ہیں. روحانی ترقی کے منازل اور روحانی سفر کے مرحلے اور ان کو مرحلہ وار طے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ایک بیج آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا ہے اور پھر وہ تنا بنتا ہے، پھر وہ اس سے جو شاخیں نکلتے ہیں اور آخر میں وہ پھل دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے روحانی ترقی کے منازل اور روحانی سفر مرحلہ وار طے ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹنا، اس کی طرف پلٹنا، جس کو آپ توبہ کہتے ہیں. آپ کی غلطیوں کو اعتراف کر کے غلطیوں کو چھوڑنا کہ آخر وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے رب تک نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ کو ان غلطیوں کو چھوڑنا جس کو کہتے توبہ. تو غلطیوں کا اعتراف اور اللہ کی طرف پلٹنا. دوسرا آپ کو کام کیا کرنا پڑے گا؟ تزکیہ نفس، یعنی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور اخلاق کو سنوارنا. تیسرا ذکر و فکر کرنا، دل و دماغ کو یاد الہی سے منور کرنا. اور تیسرا آپ کو استقامت، صبر و شکر کے راستے کو اختیار کرنا. چوتھا اور پانچواں معرفت، یعنی خدا کی قربت اور اس کی صفات کا شعور بیدار کرنا. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاھا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. جیسے جیسے یہ آپ کرتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے بعد آپ کے اندر قربانی کرنے کا، قربان ہونے کا جو ہے مادہ ہونا چاہیے. قربانی کا اصول سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. جیسے بیج زمین میں دفن ہو کر اپنے وجود کو قربان کر کر
اپنے وجود کو فنا کرتا ہے تاکہ نیا درخت بنے، ویسے ہی انسان کو اپنی انا، اپنی لالچ، اپنی نفرت کو قربان کرنا ہوگا، اور قربان کرنے کے بعد وہ فنا ہونے کے بعد ایک نئی بقا کی شکل لے گا۔ حدیث شریف میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیم کے تابع نہ ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ خواہشات کو چھوڑ کر کے میرے جو علم کے نور سے منور نہیں ہوتا تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے اور کیا کرنا پڑے گا؟ صرف بیج کے فنا ہونے کی مثال اور روح کا دھماکہ، زمین پر ہزاروں بیج گرتے ہیں زمین پر، لیکن چند ہی درخت بنتے ہیں۔ صلاحیت سب میں ہوتی ہے لیکن ماحول، یعنی آپ قربان کرنے تو تیار ہو گئے، بیج کو دفنانے، زمین پہ ڈالنے تو تیار ہو گئے اپنے، آپ نے یہ قربانیاں دے دی، لیکن بس اس سے اتنا نہیں ہوگا، آپ کو آگے اور کرنا پڑے گا۔ کیا؟ تو آپ کو ماحول اور اس کے تحفظ، حفاظت کی، اور قربانی کے بغیر بیج، اگر ماحول، تحفظ اور قربانی کا بغیر بیج فنا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اگر اس کا دھیان نہیں دیا جائے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اور یہ فنا در اصل اور اگر آپ اس کے ماحول، تحفظ اور قربانی پہ دھیان دیں تو یہ جو فنا ہونا ہوگا، یہ فنا در اصل ایک ارتقاء کا راز ہے، ایک اس کی ترقی کا راز ہے۔ بیج اپنے وجود کو ختم کرتا ہے تاکہ ایک نیا عظیم وجود پیدا ہو۔ اسی طرح انسان کا باطن بھی ایک بیج ہے، جب نفس کی رکاوٹیں ہٹتی ہے تو یہ بیج پھٹتا ہے اور ایک روحانی دھماکہ پیدا کرتا ہے، جیسے ایٹم پھٹنے سے بے پناہ توانائی نکلتی ہے۔ ایٹم بم پھٹنے سے، قرآن میں ارشاد ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح وہ جوہر ہے جو جب بیدار ہوتا ہے تو انسان کو ربانی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ یہی وہ بیج ہے، یہی وہ باطن ہے، جب پھٹے گا تو یہ جب یہ روح بیدار ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ انسان کو ربانی صفات کا مظہر بنا دے گی۔ اور کیا کرنا پڑے گا؟ تو خدا کے تجربے اور انسان کے الہی، انسان کے اللہ والا بننے کے سفر میں کہ جو اس کی توضیح اور مکمل جو اس کو سمجھنا ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ جب کہا جاتا ہے کہ خدا ہمارے اندر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا یہ محض مثال ہے یا کوئی حقیقی تجرباتی حقیقت ہے جو ایک متلاشی، ایک تلاش کرنے والا، سچ کا پیاسا اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے؟ ہم اس بیان کو 3 زاویوں سے دیکھیں گے: نظریاتی یعنی منطقی، قرآنی نبوی شواہد، اور علمی راہ عمل۔ منطقی دلائل سے یہ فرض کیجئے، یہ ازپشن کیجئے، یہ مان لیجئے کہ خدا کو جاننے کا طریقہ ہمیشہ یکساں نہیں، بعض معرفت عقل و برہان سے آتی ہے، بعض تجربے اور بعض عمل سے۔ عقل بتاتی ہے، تجربہ بدل دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ فرض کیجئے کہ انسانیت میں ایک فطری صلاحیت ہے جو شے کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتی ہے، جو چیزوں کے بارے میں آگاہ ہو سکتی ہے، اسے قرآن نے فطرت اور اندر کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ واضح کرتا ہے کہ اندر ایک بنیادی رجحان موجود ہے جو ہدایت کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ اگر اندر فطرتی صلاحیت ہے اور اس کی خوراک یعنی غور و فکر، محنت اور ماحول مہیا کیا جائے تو وہ صلاحیت ظہور پذیر ہوگی۔ اس ظہور کو ہم خدا کا تجربہ کہہ سکتے ہیں، ایک اندرونی، متواتر اور زندگی بدل دینے والی معرفت۔ قرآنی اور نبوی بصیرت سے اس سوال کو کیسا سمجھیں گے؟ تو یاد رہے کہ قرآن نفسیاتی اور روحانی حقائق کی طرف بارہ اشارہ کرتا ہے۔ مثلا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت براہ راست بتاتی ہے کہ جب دل خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اندرونی امن قائم ہوتا ہے، ایک تجرباتی حقیقت رونما ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، عمل اور نیت کی اہمیت بارہا بیان کی ہے۔ مثلا خود اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کا دار و مدار اعمال کی جان ہے۔ نیت عملوں کی جان ہے۔ جب نیت خالص ہو اور عمل قائم ہو تو باطنی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ بیج کو درخت بننا مفصل مشق، یعنی روز برہ، ماہانہ، دورانیہ، یعنی دیکھیے نیچے ایک اپنے بیج کو درخت بنانے کے لیے
ایک مشق دے رہا ہوں، ایک عملی منصوبہ دے رہا ہوں جو کسی سنجیدہ حقیقت کو تلاش کرنے والے کے لیے مفید ہوگا۔ اس میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ذہنی، قلبی اور عملی عناصر شامل ہے۔ روزانہ فجر کی نماز اور صبح کا وقت بیداری کی فطرت کے مطابق ہے۔ فجر کی نماز اور صبح کا وقت بیداری فطرت کے مطابق ہے۔ صبح کا سکوت دل کو حاضر کرتا ہے، دل کو۔ نماز فجر کے بعد 10 سے 20 منٹ خاموش مراقبہ کیا کرے، دل کو اللہ کی طرف مرکوز کرنا، سانسوں پر توجہ دینا، اور جو آپ کو ذکر روحی عطا کیا ہے وہ ذکر روحی کرنا۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے تو آپ کو اس کے ذریعے ایک حیرت انگیز آپ کے اندر انقلاب نظر آئے گا۔ مولا تبارک و تعالی جو ہے اس کتاب کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔